سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آنکھ دیر سے کھلے یعنی 8-9 بجے اٹھیں تو قضا نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر کسی وجہ سے ظہر کی نماز تک بھی فجر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے وہ نہ پڑھی جا سکے تو یہ بتائیں کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے یا فجر کی نماز پڑھیں گے؟ اور جب قضا جو ہے چاہے وہ 9-10 بجے پڑھیں چاہے ظہر کے ساتھ پڑھیں تو اس کی نیت کیسی کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے فجر کی نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کر کے میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں۔ تو ایک آدھ سوال کا جواب دوں گا تو سارے جوابات آگے کھلتے جائیں گے، بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو اللہ والے یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بالخصوص فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اب انسان ہے، کیونکہ کمزور ہے، بندہ بشر ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، کوئی سستی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ندامت ہو، اتنی شرمندگی ہو کہ اللہ کو وہ شرمندگی قبول اللہ پاک فرما لے اور اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں پہ درگزر فرما دے، یعنی ہمیں نماز کے رہ جانے کا اتنا غم ہو، اتنی پشیمانی ہو، اتنی ندامت ہو تاکہ جو اس کے رہ جانے میں ہمیں جو نقصان ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس نقصان کا پورا کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ تو اللہ کیفیت اس سے ہی حاصل ہوگی جو پکا نمازی ہے، تو اس کو احساس ہوگا کہ میرا آج کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو اوپر استغفار کرنا چاہیے کہ اگر کسی غمی خوشی کی وجہ سے، بیماری سستی کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے تو اللہ دوبارہ جو ہے ایسا وقت نہ لے کر آئے کہ میری فجر کی نماز جو ہے وہ رہ جائے۔ اگر بالفرض کسی وقت آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز رہ گئی ہے تو پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم پاک ہے، جو تعلیم ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے آپ فوراً فجر کی نماز ادا کر لیں۔ مثلا اس طرح آج کل ہے 5:40 پہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اب اس وقت آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی جا کر 7 بجے، تو 7 بجے تک سورج نکل آتا ہے، تو آپ کی آنکھ 7 بجے کھلی ہے تو فوراً آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اب اس میں اگلا سوال یہ ہے، یا انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے 8-9 بجے بھی اٹھتے ہیں تو آیا ہم سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے؟ بالکل، زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اگر غسل جنابت کرنا ہے، ناپاک ہیں، آپ نہا دھو لیتے ہیں، 10-11 بجے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 11:35 تک بھی آپ تیار ہو جاتے ہیں، اب 11:25 تک تیار ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، دونوں سنت موقدہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ آپ قضا نماز بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ آج کل پاکستان کے اندر 11:35 پہ جو ہے وہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ تمام حضرات جو دنیا بھر میں سنتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مطابق زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زوال کے وقت سے 10 منٹ پہلے بھی آپ سو کے اٹھ جاتے ہیں یا نہا لیتے ہیں اور آپ نماز پڑھیں، تو جب نماز پڑھیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے، دونوں سنتیں بھی پڑھیں گے اور دونوں فرض بھی پڑھیں گے۔ اگلا انہوں نے سوال یہ کیا تھا، نیت کیا کریں گے؟ نیت کیا ہوگی؟ قضا کی نیت ہوگی، نماز تو قضا ہو گئی ہے، اس کو لوٹانا ہے، اب ہم نے اس کو لوٹانا ہے، تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ سنت موقدہ ہو چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو۔ لیکن علماء نے اس لیے تاکید کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت موقدہ جو 2 رکعت ہے فجر کی، اس کی بہت فضیلت کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ سنت موقدہ بنی ہے، بہت تاکید آئی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ واجب کے قریب پہنچی ہوئی ہے تو واجب کی قضا ہوتی ہے، جیسے آپ کے وتر رہ گئے تو اس کی قضا
ہوگی تو یہ واجب نہیں ہے لیکن واجب کے قریب پہنچتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فیض و برکات سے اجر و ثواب سے بندہ محروم نہ رہ جائے, تارک سنت میں اس کا نام نہ آ جائے. اس لیے جب آپ زوال سے پہلے آپ قضا نماز پڑھیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے جیسے آپ وقت پہ مکمل نماز پڑھتے ہیں, یعنی 2 رکعت نماز سنت بھی پڑھیں گے موقدہ, اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض قضا آج کی فجر آپ نیت کریں گے, اور جس طرح آپ معمول کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے آپ نماز پڑھیں گے. ساری کہانی سمجھ آ گئی, ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نے نماز تو پڑھنی تھی, میری آنکھ نہ کھلی, ایک یہ صورت ہو سکتی ہے, ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ پانی گرم, آج کل سردی ہے تو گرم پانی جو ہے وہ نہیں تھا, پانی گرم کرتے نہاتے میرا وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا. جس طرح خواتین کے عمومی طور پہ عذر ہوتے ہیں کہ وہ اگلے دن دوپہر کو زور تک عصر تک ناپاک پھرتی رہتی ہیں, اور پھر کیا کہتی ہیں ہمارے کندھے پکڑے گئے ہیں, پھر کیا کہتی ہیں میرے پہ جادو ہو گیا, پھر کیا کہتی ہیں میرا سر درد رہتا ہے. تو اللہ جب عورت ناپاک ہوتی ہے یا مرد ناپاک ہوتا ہے یا عورت جو ہے وہ حیض کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا ایام کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, اسی طرح عورت جو ہے وہ چھلے کے ساتھ ہوتی ہے, وہ حالت عورت کی ایسی ہے کہ اس کے اندر سے حمق آتی ہے. اب بڑی حساس بات ہے, توجہ کے ساتھ سننے, کیا آتی ہے؟ حمق آتی ہے, یعنی بو کہہ لیں آپ, اس کے اندر سے بو آتی ہے. وہ جو بو ہے وہ شیاطین کی خوراک ہے. وہ شیاطین کی کیا ہے؟ خوراک ہے. مرد ہے عورت ہے, غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہو گیا, تو غسل جنابت کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے, جس کو بو میں کہہ رہا ہوں, حمق کہہ رہا ہوں, جو ہی وہ حمق آئے گی تو فوراً شیاطین جو ہے وہ آ جائیں گے, بلانے نہیں پڑتے. تو جس کے ساتھ شیاطین ہر وقت چمٹے ہوں گے, فرض کرو وہ رات کا 2 بجے کا 3 بجے کا 12 بجے کا ناپاک ہے, اگلے دن دوپہر تک 3 بجے تک 12 گھنٹے وہ ناپاک پھر رہا ہے, تو اس پہ جادو نہیں چلنا, اس پہ بیماریاں نہیں آنی, اس پہ اوپر لا علاج بیماریوں کا حملہ نہیں ہونا, یا اس پہ شیطانی یا جناتی بیماریوں کے اثرات نہیں آنے, تو پھر کس پر آنے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, اس طرح نوجوان ہیں وہ اکثر عقلی طور پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیاطین کو, جنات کو کیسے پتہ چل جائے گا جی یہ بندہ ناپاک ہے. آتی ہے نا بات؟ تو ذرا سوچو, گھر کے اندر اتنا سا میٹھا رکھو تو چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جلیبیاں پڑی ہیں, یہاں میٹھا پڑا ہوا ہے؟ مکھیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جلیبیاں پڑی ہیں اور یہاں میٹھا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے؟ پتہ چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اب اپنے گھر میں میتھی پکائیں. کیا پکائیں؟ میتھی پکائیں, ساگ پکائیں, میتھی پکائیں, ساگ پکائیں, مونگرے پکائیں. 4 گھر آپ دور ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس گھر کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے. اس طرح گوشت بھونے تو 4 گھر آپ کو دور بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں باربیکیو ہو رہا ہے, یہاں گوشت بھونا جا رہا ہے. لیکن اسی گلی سے, آپ کے گھر سے بھینس گزرتی ہے, اسے پتہ چلے گا نہیں. بھینس کے سامنے باربیکیو کریں, بھینس کے سامنے مونگرے پکائیں, اس سے اس کو خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بھینس کے آگے سے آپ چارہ لے کے گزریں تو اس کے منہ میں فوراً رالیں ٹپکیں گی, فوراً پانی آ جائے گا. کیوں؟ اس کی وہ خوراک ہے. گوشت مونگرے ہماری خوراک ہے, اللہ نے ہمیں اس کی حص دی ہے, ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. میٹھا جو ہے وہ چونٹیوں کی, کیڑے مکوڑوں کی, مکھیوں کی خوراک ہے, اللہ نے ان کو وہ حص دی ہے, انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری خوراک وہاں پہ ہے. بے نہیں جو شیاطین ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ گندگی, نجاست, بدبو, پخانہ, پیشاب, کسی بھی طرح کی گندگی ہوگی تو وہ شیاطین کی خوراک ہے. ایسے انسان جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے, اتنا انسان بدبودار بنتا جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں جتنا مرضی اچھا اس نے کپڑا پہنا ہو, خوشبو لگائی ہو, بات روح کی ہو رہی ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تب بھی بدبودار ہو جاتا ہے, اور جب ظاہری طور پہ کوئی ایسی نجاست لگی ہو تو بدبو آ جاتی. جتنی بدبو ہوگی تو بدبو کی ان کی خوراک ہے شیاطین کی. وہ فوراً آئیں گے. جب جہاں پہ شیاطین ہوں گے ان گھروں میں لڑائیاں ہوں گی, ان گھروں میں بیماریاں ہوں گی, ان گھروں میں چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی, ان گھروں میں زیور جو ہے وہ گم ہوگا. ٹھیک ہے, ان گھروں کے اندر جو ہے وہ لا علاج بیماریاں ہوں گی, پھر انہی گھروں کے اندر جادو بھی چلے گا. یہ سارے مسائل ان گھروں میں ہوں گے جن گھروں کے اندر مرد ہے یا عورت, بالخصوص عورتیں جو ہے وہ ناپاک رہتی ہیں. تو یہ ساری بات میں نے کھول کر رکھ دی ہے تاکہ خواتین خاص طور پہ جب یہ بیان سنیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہم جو بیمار رہتی ہیں یہ ہر وقت جادو نہیں, ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے اپنے اعمال
ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, یہ شیاطین ہٹ جائیں گے. پاک انسان کے ساتھ پاک فرشتے ہوتے ہیں اور ناپاک انسان کے ساتھ ناپاک شیاطین ہوتے ہیں. اصول کی بات ہے, جب فرشتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوگی, خیر ہوگی, سلامتی ہوگی, رحمت ہوگی. جب شیاطین ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی, چوری ڈکیتی ہوگی, ٹھیک ہے, اور پریشانی ہوگی. ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور ہم نام کس کو دے دیں گے؟ اس کو کیا نام دے دیں گے کہ جادو ہو گیا ہے. جادو نہیں ہو گیا, تو ناپاک ہو گیا ہے اور اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا. تو اس لیے اللہ جب ناپاکی کی حالت ہو کسی بھی صورت میں تو فوراً جو ہے وہ طہارت اختیار کرنی چاہیے. تو طہارت اختیار کر کے اب نماز پڑھیں. اگر بالفرض ایسا ہو گیا جس طرح سوال میں پوچھا گیا ہے کہ قضا کا وقت بھی جو ہے وہ گزر گیا, یعنی 12:35 بھی 11:35 جو ہے وہ بھی گزر گئے, تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب تو ظاہر بات ہے نماز کا وقت ختم ہو گیا, فجر کا قضا کا بھی ہے. اب آپ قضا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر جو آپ کی قضا ہو گئی, پڑھنے کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اول کیا ہے, یا اول درجہ جو کیا ہے, یا افضل کیا ہے کہ جو ہی آنکھ کھلے فوراً پڑھو. اور اگر بالفرض نہیں پڑھ سکے تو اب ہم کیا کریں گے؟ سوال یہ تھا کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے, تو آیا پہلے ظہر پڑھیں گے یا پہلے فجر پڑھیں گے؟ اگر تو آپ کی زندگی میں پہلے بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی اور الحمدللہ آپ کی ترتیب چلی آ رہی ہے, آج بس قضا ہوئی ہے, تو آپ کے لیے کیا ہے کہ پہلے آپ فجر پڑھیں. اور اب آپ فجر پڑھیں گے جب ظہر کی اذان ہو گئی, تو اب آپ سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے, محض 2 فرض قضا کی نیت سے پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر پھر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے, وہ پوچھا نہیں ہے لیکن میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی صورتحال ہو جائے مرد حضرات کے ساتھ خاص طور پہ کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی, تو پہلے پھر آپ جو فرض ہے ظہر وہ ادا کریں گے وقت پہ, اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز قضا فجر جو ہے وہ پڑھ لیں گے, پہلے وہ کریں گے. اور اگر تھوڑی سی گنجائش ہے, ابھی وقت ہے, تو پھر آپ وہ پڑھیں پہلے اپنی قضا, پھر ظہر کے وقت پہ ظہر پڑھیں, تاکہ آپ کی نمازوں کی جو ترتیب پیچھے سے چلی آ رہی ہے وہ قائم رہے. بات ساری سمجھ آئی؟ تو خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ کیا کریں گی کہ پہلے اپنی فجر کی نماز پڑھیں گی. اگر ظہر کے بعد پڑھ رہی ہیں تو پھر صرف 2 فرض پڑھیں گی, پھر سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر 2 فرض پڑھ کے قضا, اس کے بعد اپنی معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گی. تو یہ سوال تھا, میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا. اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں 5 وقت کی باجبات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ولو اگر آج معاشرہ نمازی ہوتا تو امت کا یہ حال نہ ہوتا. آج پاکستانی معاشرہ بالخصوص 90% بے نمازی ہے, اور 90% میں جو 20% 22% ہے وہ کیا ہے, کوئی 4 پڑھتا ہے, کوئی 3 پڑھتا ہے, کوئی 2 پڑھتا ہے, اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں. تو اگر گھروں کے اندر 5 وقت نماز کا ماحول بن جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ ہمارا دعاؤں والا تعلق مضبوط ہو جائے گا. جب ہمارے گھروں سے نمازیں نکلیں تو ہمارے گھروں میں رسالے والا ماحول, وظائف والا ماحول جو ہے وہ آ گیا. امت جو ہے, جو دیندار طبقہ بھی ہے, وہ بھی وظائف کو ترجیح دیتا ہے, نماز کو ترجیح نہیں دیتا. جتنے اہتمام کے ساتھ وظیفہ کیا جاتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, لگن کے ساتھ, اس لگن سے نماز یا پابندی سے نماز یا خلوص اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ نماز جو ہے ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, اور نماز ہی اگر رہ جاتی ہے تو ہماری تمام ناکامیوں, محرومیوں, پریشانیوں کی وجہ ہے. تو جو وجہ ہے پریشانیوں کی کہ نماز رہ گئی, ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے. ہمارا دھیان کس کے اوپر لگ گیا ہوا ہے؟ وظائف کی طرف. اگر ہم نماز کو پکڑ لیتے, مضبوط رہتے یا ہو جائیں, تو نماز کے ساتھ کیا ہے؟ دعا. تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیا جڑ جاتا؟ دعا والا. تو جب اللہ کے ساتھ تعلق کسی کا دعا والا مضبوط ہو جاتا ہے, پھر اللہ والا زمانہ مل کے بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اولیاء اللہ کے امام ہے. دیکھیں بزرگان کا, ہمارے بڑوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دعا والا اور نماز والا کتنا مضبوط تھا. تیر لگا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب میں نماز شروع کروں تو تیر کو نکال لینا. یعنی ایسی توجہ, ایسا اخلاص, ایسا خلوص, ایسا خشوع و خضوع ہے کہ توجہ بالکل اپنے رب کی طرف ہے, تو تم اس وقت تیر جو ہے وہ نکال لینا.
تو نماز جو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے انسان کو جو ہے وہ بے نیاز کر دیتی. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کوئی 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کا اللہ ماحول بنا دے. جب اللہ تعالیٰ ہم 5 وقت کی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں دیکھے دیکھے ہمارے بچے بھی جو ہے انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے. اللہ سونا جو ہے جہاں تک یہ پیغام جائے ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہوتے ہوں گے لوگوں کے، لیکن جب یہ موبائل کا دور شروع ہوا، یعنی آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے، تو اس کے ذریعے جو سائبر کرائمز ہیں یا فراڈ ہیں ان کے نئے طریقے ایجاد ہوئے. ان میں آپ لوگوں کو کبھی کبھار میسج آتا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس پہ اتنے لوگ لٹے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر بعد میں وہی بن گیا پچھلی حکومت میں احساس پروگرام، پھر اس کے میسیجز آتے رہے. پھر جی وہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا نمبر موبائل کا لکھ کے وہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ سینڈ کریں پیسے وغیرہ وغیرہ. اس پہ لوگ جو ہے وہ لٹتے ہیں. چلیں یہ باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ حکومت کی بے شرمی اور کمزوری ہے، رٹ نہیں ہے تو تبھی ایسے کرائمز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ تو چلو مال کے حوالے سے کرائمز ہیں. اللہ والو جب امت کے اندر، معاشرے کے اندر ہوس آ جائے گی، لالچ آ جائے گا، آپا دھاپی ہو جائے گی، تو پھر نہ مال بچے گا، نہ جان بچے گی، اور نہ ایمان بچے گا. تو آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ مال کی نہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں. لاہور میں مون مارکیٹ کے بالکل پاس، دبئی چوک یا دبئی موڑ کے پاس LDA فلیٹس ہیں. LDA فلیٹس، میں آپ کو دیکھیں پورا پتہ بتا رہا ہوں. LDA فلیٹس کے اندر ایک آفس کھلا ہے. ان کا ایک پمفلٹ میرے پاس آیا کہ اپنی قضا نمازیں ہمارے سے ادا کروائیں. اگر میں بات ویسے کرتا تو آپ کو ذہن میں ہوتا کہ کوئی فرضی بات سنا رہے ہیں، تو میں نے پورا ہر چیز کو پردہ نہیں رکھا، میں نے کھول کے بتا دیا. اللہ والو یہ وہ بدبختی کا دور ہے جو ہماری زندگی میں آنا تھا، اور یہ وہ بدبختی ایمان والوں، مسلمانوں، بالخصوص پاکستانیوں پہ آنی تھی کہ ان کی نالائکی اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے کہ پہلے کل تک لوگ ہمارا مال لوٹتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مدنی استخارہ ہمارے سے کروائیں، اس کے اوپر پیسے مال لوٹتے تھے. ساس پروگرام کے ذریعے آپ کا نمبر نکلا ہے، لکی ڈرا نکلا ہے، لکی کمیٹی نکلی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آج یہ حال آ گیا ہے کہ ہمارا ایمان لوٹنے والے دفتر کھول کے بیٹھ گئے، اور باقاعدہ کاغذ کا پرنٹڈ پمفلٹ ہے جو مجھے کسی محبت کرنے والے نے سینڈ کیا. حضرت صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ایک نماز کے 50 روپے ہیں، 50 روپے دیں، نماز ادا کروائیں. یعنی جتنی آپ کی سابقہ نمازیں فوت ہو گئی ہیں، رہ گئی، قضا ہو گئی، آپ ہمیں وہ بتائیں گے کہ میری 200 نماز ہے، میری 300 نماز ہے، میری 50 نمازیں ہیں. تو ایک نماز کے ہم 50 روپے لیں گے اور نمازیں آپ کی ادا کریں گے. اور اگر نمازوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ریت کر سکنے ہیں، یعنی نام بھی نہیں ہے. اب ایک بندے نے 20 سال نے نمازیں پڑھی، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی نمازیں کتنی نکل آئیں گی؟ اس کی ہزاروں میں ہو جائے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کیا رکھا ہے؟ مارجن رکھا ہے، رائت رکھی ہے کہ مرغی نکل نہ جائے. انہوں نے ساتھ لکھا ہے اگر نمازیں آپ کی زیادہ ہوں تو ہدیہ کم کیا جا سکتا ہے. اس کا جو قیمت ہے، معاوضہ ہے، اس کا نام انہوں نے ہدیہ رکھا ہے کہ ہدیہ کم کیا جا سکتا ہے. یعنی 50 ہے تو 25-30 پہ بھی بات بن سکتی ہے، نمازیں زیادہ ہوں. تو اللہ والو یہ ایک بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم دین سے دور ہوئے تو پھر لٹیرے یوں عام ہو گئے. پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر میری عرض سن لیں. اللہ والو قضا نماز کٹھی ادا کرنے کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تصور نہیں. کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ ایک بندہ جاڑے کی راتوں میں، ٹھنڈ میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مغرب عشاء فجر پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایک بندہ ہماری طرح نرم گرم لحاف کے اندر نیند کے مزے لے رہا ہے اور بعد میں 25-30 روپے دے کے قضا پڑھا لے. یہ کوئی عقل بھی بات مانتی؟ اس کو پھر کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی عورت ہے ناپاک ہے، غسل جنابت ہے، کوئی مرد ہے اس کو غسل کی حاجت تھی تو انہوں نے سردیوں میں گرمیوں میں غسل کر کے فجر پڑھی، تو ایک بندہ 25-30 روپے 50 روپے دے کے نماز پڑھوا لے. تو وہ نہیں یہ کام کر سکتے تھے؟ تو یہ عقل بھی یہ بات نہیں مانتی.
تو جب اللہ والوں ہماری عقل بھی نہیں مان رہی تو الہامی نظام کیسے ایسا ہو سکتا، ایسا ناقص نظام الہامی کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کسی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت نماز یوں پڑھیں گے نیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے یہ بات کرنے سے پہلے جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے اپنے طور پہ کھنگالا، ایسے ایسے بے شرم، ایسی ایسی شرلیاں، ایسے ایسے بے شرم انسان یوٹیوبرز پیدا ہو گئے ہیں، مولوی پیسے کے لالچ پیچھے پاگل ہو گئے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے قضائے عمری کے طریقے بتائے ہوئے۔ اللہ والوں کوئی طریقہ قضائے عمری کا نہیں، کوئی طریقہ قضائے عمری کا نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا جی یوں پڑھو، کوئی کہتا جی یوں پڑھو، بقیہ ساری ادا ہو جائیں گی۔ تو میں نے جو 20 سال 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھی ہیں تو پھر میرے سے کیوں پڑھوائی گئی ہیں کہ تو 2 پڑھے تو تیری ساری ادا ہو جائیں؟ تو میں نے 20 سال اپنے زندگی میں اگر 1.5 گھنٹہ بھی روزانہ نمازوں پہ دیا ہے تو میں نے کتنے ہزار گھنٹہ جو ہے اس کام پہ لگا دیا ہے، اور ذہنی طور پہ ہر وقت مجھے ٹینشن ہے نماز ہوگی، نماز ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، اور تو 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ تیری قضائے عمری۔ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے بدبخت کہ 4 رکعتیں یوں پڑھو، 2 رکعتیں یوں پڑھو، 8 رکعتیں یوں پڑھو اور آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے۔ اور وہ جن کا میں نے نام بتایا وہ پیشہ ور مولوی ہیں، فراڈیے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے 50 روپے کے حساب سے نماز جو پڑھائیں، اگر نمازیں زیادہ ہیں تو ہدیہ ہم کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ والوں یہ ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ بات اپنے دل میں اتاریں کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زندگی اللہ کی نافرمانی والی گزاری جا رہی تھی، اب اللہ نے ہدایت دے دی۔ جس طرح ہمارے پاس خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، کوئی 20 سال کی عمر میں مرید ہو رہا ہے، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، اب انہوں نے پچھلی بقیہ زندگی، سابقہ زندگی کیا گزاری ہوئی ہے؟ اللہ کی نافرمانی والی، نہ نماز، نہ ذکر، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اب ان کو جب احساس ہو گیا تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بقیہ نمازیں ادا کریں۔ کوئی قضائے عمری نہیں ہے، ہر نماز قضا جو ہوئی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، ہر نماز۔ یہ کوئی ایسا ڈبونسلا، ایسی گدڑ سنگی، ایسا مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں تو ساری ادا ہو جائے، یا آپ کو فدیہ دے دیں، پیسہ دے دیں تو وہ ازالہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مدد مانگیں، کملی والے پہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے گریہ کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ جو میری نمازیں رہ گئی ہیں اب مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو بے نمازی چلا آ رہا ہوں، میں کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی 5 پڑھ لی، پھر کبھی چھوڑ دی، تو یا اللہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میری تو 20 سال کی نمازیں قضا ہیں یا 30 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ تو ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ سال میں 365 دن ہیں، تو 365 کو آپ ضرب دیں گے 5 سے، وہ تقریباً 1700-1800 کے قریب تعداد نکلے گی۔ تو 1 سال میں نمازوں کی تعداد، تو جس نے 10 سال مسلسل نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ اس کو ضرب کس کے ساتھ دے گا؟ 17 یا 1800 جو بھی عدد آئے گا، فگر آئے گی، اس سے ضرب دے گا، وہ اس کی 20 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی نمازوں کی تعداد نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے حضرت صاحب میں تو 1-2 تو پڑھتا ہی رہا ہوں، یہ میں بالکل چٹا کورا نہیں تھا، میں نے بالکل نماز نہیں چھوڑی، میں 1 آدھ پڑھ لیتا تھا، تو میں کیسے نکالوں؟ تو میرا تو کوئی حساب کتاب نہیں بنتا، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ظہر کی کتنی چھوڑی ہیں، عصر کتنی چھوڑی ہیں، مغرب کتنی چھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی نماز پڑھو اور جون سی بھی نماز پڑھو، اس نماز کے ساتھ ایک اپنی زندگی کی پچھلی نماز ادا کرتے جاؤ بس۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس تعداد نہیں ہے، متعین تعداد نہیں ہے، ان کے لیے آسان دے گا۔ جن کے پاس معلوم ہے کہ بھائی ہماری 5000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 2000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 15 نمازیں قضا ہیں، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ میں آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، بعد میں زندگی بدل جاتی ہے، تو آپ کا سب سے آسان کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ یا اللہ میں اپنی زندگی کی آخری فجر کی نماز جو قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ کو تعداد کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ آخری کا لفظ بولیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی 500 قضا ہوئی، تو
آج 500 نمبر کی پڑے گی، اگلے دن کیا ہو جائے گی 499، 498، 497۔ تو آپ کو یہ عدد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس موٹی موٹی نیت کریں گے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی، 2 رکعت نماز فجر فرض قضا آخری، بس۔ اب آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے 2 فرض پڑھ لی، آپ کی ایک انشاءاللہ پیچھے والی قضا ہو۔ ظہر کے ساتھ ظہر پڑھیں اور عصر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے حنفی مسلک میں عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہم کرتے، تو مغرب کے ساتھ مغرب پڑھیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھیں۔ علیحدہ سے آپ کو کوئی دقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہوئی ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بڑا آسان طریقہ بتایا، اگر آپ واقع ہی قضا نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آسان کیا ہے؟ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ 2 کریں گے، عصر اور ظہر۔ عصر میں کوئی نماز نہیں ہم نے پڑھے، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ تو ہر نماز میں آپ نیت کیا کریں گے؟ یا اللہ میں 4 رکعت نماز ظہر اپنی زندگی کی آخری قضا، آخری قضا، مغرب ہے تو آخری قضا، عشاء ہے تو آخری قضا، ظہر ہے تو آخری قضا۔ تو ہر نماز کے ساتھ جوڑ کے کرتے رہیں۔ باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور پہلی رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں۔ یہ سب بکواس ہے، سب ڈھکونسل ہے۔ جس طرح دفتر والوں نے اشتہار چھپائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پورے ملک بھر میں بانٹ کے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، ایسے ہی بدبخت مولوی یوٹیوبرز ہیں بے ایمان قسم کے، وہ آپ کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اور ایمان بھی لوٹ رہے ہیں کہ یہ نماز یوں پڑھ لیں یا اس طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اللہ والوں، ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے، یہ میں اصول موٹا سا بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رہے گا، ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے، آپ کو ازالہ کرنا پڑے گا، ازالہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے توبہ کر لی، اے اللہ میری توبہ، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہیں، جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ محض کہہ دیا اللہ میری توبہ، تو بقیہ نمازیں تو وہ معلق رہیں گی۔ اس طرح ایک شخص ہے، اس نے بہن کا حصہ کھا لیا ہوا ہے اور حج کرنے چلا جاتا ہے چٹا لباس پہن کے، لبیک اللہم لبیک، آ گیا بہنوں کا حصہ لوٹنے والا، بہنوں کا حصہ دبانے والا، زکوٰۃ دبانے والا، غریبوں کا حصہ کھانے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ حالانکہ اس کا تلبیہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ چور حاضر ہے، بہنوں کا حصہ کھانے والا حاضر ہے، زکوٰۃ عشر کھانے والا حاضر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو چکر دے کے تو 7 چکر کعبے کے لگاؤ تو لوگوں والے اتر جائیں گے، یہ یہیں کے یہیں رہیں گے۔ کسی سے آپ نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے اور آپ نے کہا اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ، کعبے کے سامنے رو رو کے تو کیجیے، وہ ختم ہو گیا، بھائی وہ دینا پڑے گا۔ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب آپ جو ہے صوفی صاحب بن گئے ہیں، مولوی صاحب بن گئے ہیں، حاجی صاحب بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پلاٹ حلال ہو گیا ہے، وہ پلاٹ دینا پڑے گا۔ تو ہر وہ گناہ، ہر وہ غلطی یا بھول کہہ لیں، زیادہ لفظ جو ہلکے کے بول دیتا ہوں، کہ جس کا ازالہ ممکن ہے، اس کا ازالہ مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 سپارے پڑھیں، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بقیہ 15 سپارے پڑھیں، اس طرح آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل بھی، تہجد کی بھی پڑھتے رہیں، تو بہن کا حصہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا۔ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ پلاٹ اس کو دینا پڑے گا۔ ایسے کسی سے پیسہ ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اللہ والوں، جب دنیا والوں کا مال یا دنیا والوں کا جو ہمارے ذمے ہے وہ معاف نہیں ہے، تو جو اللہ کی طرف سے ہے وہ معافی کیسے ہو جائے گی؟ جب اللہ نے صحت مہلت دی ہے تو وہ نمازیں ہمیں لوٹانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو، پہلی رکعت کے اندر یہ، دوسری رکعت کے اندر یہ، نہیں پڑھ سکتے تو سانو پیسے دو، اسی پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح وہ ہمارے شعبے میں ہوتا ہے نا پیری مریدی کے اندر، کہ کالا بکرا صدقہ دینا ہے، سینگ سفید ہوں، آنکھیں ٹیڑھی ہوں، دم لمبی ہو، وہ ایسا بکرے کا نقشہ کھینچیں گے اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے ایک اپنا ایجنٹ رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ پریشان نہ ہو، پیسے مجھے دے دیں، میں منگوا دیتا ہوں۔ تو یہی کام مولویوں نے شروع کر لیا کہ پیسے دے دیں، ہم نمازیں پڑھ دیتے۔ جیسے ہمارے یہ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں، وہ کافی عرصہ پہلے میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے ان کے پاس ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میری والدہ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، 500 روپے میں ان کو دیتا ہوں تو روزانہ جا کے میری والدہ کی قبر پہ فاتح خوانی کرتے ہیں۔
تو میں نے کہا اگر اولاد نیک ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو، تو وہ تو چلتی پھرتی ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، 500 دینے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ بولو ہم نے خود ٹھگ پالے ہیں۔ وہ ایک گرو تھے، تو جب ان کے پاس رش بڑھ گیا، یعنی اس کے متعلقین کی چیلوں کی تعداد بڑھ گئی، تو ایک سیانے نے جا کے کہا کہ گرو صاحب آپ کے چیلے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو گرو کہنے لگا مال آ رہا ہے تو چیلے بھی آ رہے ہیں، جس دن میں بھوک مرساں یہ بھج بے سن۔ صحیح سے سمجھ آئی؟ میں نے کوئی غلط سرے کی بولی ہے یا گزارا ہو گیا؟ صحیح بولی ہے، گزارا ہو گیا۔ میں دوبارہ اردو میں دوہرا دیتا ہوں۔ جب اس کو گرو کو کہا کہ بھائی تیری تعداد اتنی بڑھ رہی ہے چیلوں کی، اس نے کہا جی مال آ رہا ہے۔ قوم جو ہے وہ لالچی ہے، ہم ٹھگی ہیں، ہم ٹھگ رہے ہیں، تو چیلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب قوم سمجھ جائے گی کہ ہم ٹھگی ہیں تو مال نہیں آئے گا، میں بھوکا مروں گا، تو یہ خود ہی چلے جائیں گے، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، میں اکیلا ہی نکلا تھا کالا چشمہ لگا کے، میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے۔ تو جو ہے میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ اللہ والو آج ہم ظاہری بھی اندھے ہو گئے ہیں اور ایمانی طور پر بھی اندھے ہو گئے۔ ایسے شخص کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، تو بجائے لوگ استخارے کے نام پہ پیسے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، اتنے فون سارا دن آتے ہیں، حضرت صاحب اپنا نمبر دے دیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم آپ کو پیسے بھیج دیں، آپ ہمارا علاج کر دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم علاج تو آپ کی عقل کا کرتے ہیں، جادو کا نہیں کرتے، وہ کروانا ہے تو آپ آ جاؤ، اور آنا پڑے گا۔ تو یہاں تو عقل ٹھیک کی جاتی ہے، یہ چیمبر ہم ٹھیک کر دیں گے، اس کے جو پرزے ہلے ہوئے ہیں وہ سیٹ کر دیں، جو خراب ہیں نئے ڈال دیں گے۔ جب آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی بھی علاج ہو تو معالج علاج بتاتا ہے، کرنا خود ہوتا ہے۔ تیری اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ تو کہہ رہا جی پیسے لے لو تو میرا علاج کر دو۔ تیرے گھر میں تکلیف ہے، تو باپ ہو کے اپنی اولاد کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا، تو میں ایک آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پیسے دے رہا تو میں پڑھائی کر دوں گا، میں اتنا ایماندار ہوں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری مت ماری ہوئی ہے۔ تو اللہ بولو یہ جب ایمان کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے، یا اللہ نہ کرے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کے ٹھگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان ٹھگوں کے ساتھ پھر اس طرح کے لالچی بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جب ماحول بن جاتا ہے پھر ہمارے جیسے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، عام دیندار طبقہ بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ یار وہ بزرگ نے کہا ہے یہ قضائے عمری ایسی ہوتی ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے یہ قضائے عمری ایسی ہوتی ہے۔ بھائی میں نے کہا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے، کوئی قضائے عمری کا طریقہ نہیں۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر کی قضا آپ کو پڑھنی پڑے گی، اثر کی اثر۔ ہاں اس میں رائد اتنی صرف ہے کہ آپ نے فرض ادا کرنے، بس یہ اس میں رائد ہے۔ یعنی اس طرح فجر کی نماز میں 4 رکھتے ہیں تو آپ سے 2 فرض پڑھیں گے۔ اس طرح ظہر کی نماز میں حنفی مسلک کے مطابق ہم 12 رکھتے پڑھتے ہیں تو ہم کتنے پڑھیں گے؟ صرف 4۔ عصر میں کتنی؟ 8 ہم پڑھتے ہیں تو پہلے والی خلاص ہم صرف 4 پڑھیں گے۔ مغرب میں ہم صرف 3 پڑھیں گے، اور عشاء میں ہم 4 اور 3 7 پڑھیں گے۔ بس اتنی رائد ہے، بقیہ آپ کو نماز جو ہے وہ لٹانی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس مسئلے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بالخصوص خواتین کو، اللہ والوں ان کو جا کے اپنے گھروں میں اور سمجھائیں یہ مسئلہ کہ کوئی قضائے عمر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اپنی جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت میں دین کی جو سمجھ عطا فرمائے۔ پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یعنی اب میری عمر ہے 46 سال 44 سال 45 سال، تو جو پچھلی نمازیں ہیں یعنی 30 سال کی میری کم و پیش ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ کبھی میں نے پڑھی، کبھی میں نے چھوڑ دی۔ مکمل تو میں نے نہیں چھوڑی 30 سال، لیکن یہ کہ مکمل 5 وقت کبھی زندگی میں پڑھی بھی نہیں ہے، تو وہ میرا کیا بنے گا؟ تو جب میں نے آگے سے کہا کہ بھائی ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، جو قضا ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا، تو وہ موصوف میری بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے آگے مجھے دلیل دی، کوئی یوٹیوب پہ انہوں نے کوئی کلپ کسی کا سنا واللہ عالم، یا کسی کتاب میں پڑھا، تو انہوں نے کہا جی فلاں بزرگ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت نماز نفل، جاگتے رہیے گا کہ اس امت کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ، یعنی 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 کر کے نہیں پڑھنے، 4 اکٹھے کی نیت کرنی ہے اور بعد میں سلام پھیرنے سے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ،
اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. یعنی 4 رکعتوں کے اندر آپ 44 مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی اور 44 مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد. پھر آپ سلام پھیریں گے, نماز سے آپ نکل آئیں گے, بس آپ دعا کریں گے. اگر آپ کی 700 سال, لفظ یاد رکھیے گا میں بول رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, 700 ایئرس, 700 سال کی بھی اگر نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں سب ادا ہو جائیں گی, سب ادا ہو جائیں گے. تو اللہ والو, میں جنہوں نے یہ عمل بتایا, جن کو وہ بزرگ کہہ رہا تھا, مجھے ان پہ اتنا افسوس نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے کہ جنہوں نے اس عمل کو قبول کر لیا کہ حرام کھا کھا کے ہماری ایسی مت ماری ہوئی ہے. اللہ کریم, اللہ رحیم, اللہ رحمان, اللہ حنان, اللہ منان اور اس کا محبوب رحمت للعالمین. تو اگر شریعت مطہرہ نے اتنی آسانی دینی ہوتی تو اللہ دیتا, اللہ کا رسول دیتا کہ 4 رکعت زندگی میں ایک بار پڑھ لو صلاۃ و تسبیح کی طرح, تو بس خلاص تم فارغ ہو. تو تیرا بزرگ جو ہے نام نہاد, وہ امت کو اتنی آسانی دے رہا ہے. معاذ اللہ وہ رحمت للعالمین سے بڑھ کے رحمت والا ہے یا اللہ سے بڑھ کے رحیم ہے, اللہ سے بڑھ کے کریم ہے؟ اگر ذرا سا بھی اندر ایمان ہو اور اس سب چیمبر کے اندر مغز ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ بھائی میرا اللہ اتنا رحیم اور کریم نہیں ہے جو باتیں تو کیے جا رہا ہے. اللہ نے جتنی ہمارے لیے شرطیں عائد کی ہیں ان میں میرا کوئی نفع ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کر کے دکھایا ہے اس میں میرا کوئی نفع ہے. تو جب جو بات اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمائی, تو کیسے 700 سالوں کی نماز 4 نفلوں کے ساتھ جو ہے وہ قضا ادا کروا رہا ہے؟ تو اللہ والو, یہ ساری باتیں دونوں میں نے اکٹھی کر کے ان کا لب لباب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ سب فراڈ ہے. اس کا کسی بھی حدیث پاک کے ساتھ, ضعیف سے ضعیف حدیث پاک کے ساتھ بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. سراسر یہ جھوٹ ہے. جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں آپ کو ادا کرنی پڑیں گی. یہاں پہ اب ایک بات بڑی اہم آتی ہے جو خواتین کو گھیرے ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے, خاص طور پہ مریدین ہیں, وہ بڑے گمراہ ہوتے ہیں. حضرت صاحب اللہ پاک غفور و رحیم ہے, اللہ نے حقوق اللہ معاف کر دینے, حقوق العباد معاف نہیں کرنے. یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر مولویوں نے اور پیروں نے بھی بڑی پھیلائی اور عوام الناس نے اس کا بڑا اثر لے لیا ہوا ہے. محتاط علماء تو ایسی باتیں نہیں کرتے. جو پٹری والے مولوی ہوتے ہیں, ڈبہ پیر ہوتے ہیں, وہ جھوٹیاں تسلیاں اپنے مریدین کو ایسی دیتے ہیں کہ اللہ نے حقوق اللہ معاف کر دینے ہیں اور حقوق العباد معاف نہیں کرنے. اللہ والو, اللہ سے بڑھ کے زیادہ حق جو ہے ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہماری ذمہ داری ہے پہلی, وہ اللہ کے حقوق ادا کرے. تو اللہ والو, جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اسے کیسے معلوم ہو گیا ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, مرشد کا حق کیا ہے, مسجد کا حق کیا ہے, قرآن کا حق کیا ہے, فلاں کا حق کیا ہے؟ یہ سارے حقوق کس نے بتائیں؟ اللہ نے. تو جو اللہ ہی کا ہی نہیں بنا اس کو کیا معلوم کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ نفسانی خواہشات کا نام ہم نے حقوق العباد رکھ لیا ہوا ہے. نفسانی خواہشات کا نام ہم نے کیا رکھ لیا ہوا؟ حقوق العباد. اللہ والا جو اللہ کا نہیں ہے, اللہ کے رسول کا غلام نہیں ہے, شریعت کا غدار ہے, اسے کیا معلوم؟ جس نے شریعت پڑھی نہیں ہے, دین پڑھا ہی نہیں ہے, دین پہ عمل ہی نہیں کیا, اسے کیا معلوم کہ معاشرے کے حقوق کیا ہیں یا مخلوق خدا کے حقوق کیا ہیں؟ وہ بس اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہا اور سمجھ رہا ہے جی میں بس روٹی کما رہا ہوں, دوڑ دھوپ کر رہا ہوں, تو اللہ نے حقوق العباد کا پوچھ رہا ہے, میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں, تو لہٰذا باقی نمازاں تو اللہ نے معاف کر ہی دینی ہے. تو جو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ نے یہ بات پکڑ لی کہ تجھے سب کے حقوق یاد رہے تو تو نے سب سے زیادہ کمزور مجھے سمجھا. یعنی تو نے ماں کے حق کو حق سمجھا, بیوی کے حق کو حق سمجھا, اولاد کے حق کو حق سمجھا, تو میرا کوئی حق نہیں تھا جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا تھا. تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو یہ بڑی گمراہی ہے کہ ہم نے معاشرے کے بہت بڑے طبقے نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ جی آج کیونکہ میں نے نمازیں شروع کر دی ہیں تو پہلے معاف, یعنی پہلا کھاتا صاف ہے. اللہ والو, پہلا کھاتا صاف نہیں ہے, پہلا کھاتا صاف نہیں ہے, وہ قرض ہے آپ کے اوپر, وہ قرض ہے.
تو وہ قرض آپ کو چکانا پڑے گا توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے جو قرض ہے وہ معاف نہیں ہو جاتا۔ آپ میرے مقروض ہیں، مجھے قرض میں نے آپ سے لینا ہے، آپ نے میرے سے قرض لیا ہوا ہے، آپ محض مجھے آ کے یہ کہہ دیں نذر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، تو کیا قرض معاف ہو جائے گا؟ یا کسی کا آپ پلاٹ پہ قبضہ کر لیں، یا کسی سے آپ نے 1,00,000 روپیہ لیا ہوا ہے تو آپ اس کو لوٹا نہیں رہے اور آپ جا کہہ دیں سوری، تو کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ جو سوری کہیں گے وہ کس بات پہ کہیں گے کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے قرضہ لیا تھا، آپ 1 مہینے کے بعد نہیں دے سکے، وقت گزر کے کتنا ہو گیا؟ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، وہ جو دیر ہوئی ہے اس کے اوپر آپ سوری کریں گے، معافی مانگیں گے، اور جو قرض ہے وہ لوٹائیں گے، تب جو آپ کا معاملہ رفع دفع ہوگا۔ اگر محض آپ جا کے قرض بھی دے دیں گے تو وہ قرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے وعدہ خلافی کی ہے اس پہ جب تک آپ معذرت نہیں کریں گے اس کا دل صاف نہیں ہوگا، اور اللہ بھی ناراض ہوگا کیونکہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو جب آپ نے دیر کر دی تو دیر کے اوپر کیا ہوگا کہ قرض بھی لوٹانا پڑے گا اور ساتھ معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ اگر قرض وقت پہ آپ لوٹا دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ قرض لوٹائیں گے اور ساتھ شکریہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بے نہیں اللہ کا معاملہ، اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ نماز وقت پہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے نماز پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ جب آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، جب بعد میں پڑھیں گے 2 دن کے بعد، 2 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سوری۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ استغفار۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ توبہ۔ کیوں؟ گناہ کبیرہ کا یا اللہ میں مرتکب ہو گیا، یا اللہ جب سے میں نے توبہ کی ہے میں نے اس کے بعد نماز نہیں چھوڑی، اے اللہ جو چھوٹ گئی اس پہ مجھے معاف فرما دے، جو دیر سویر ہوگی وہ مجھے معاف فرما دے۔ تو جو دیر ہو گئی اس دیر کے اوپر توبہ ہے، اس دیر کے اوپر سوری ہے، اس دیر کے اوپر استغفار ہے، اور ہم نے توبہ استغفار کو کیا سمجھ لیا ہے کہ پچھلیاں معاف اگے دیکھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے پچھلے 30 سال کی پڑھی ہیں، سردیوں گرمیوں میں مجاہدہ کیا ہے، پھر ان کے لیے شریعت اور ہے، تیرے لیے اور ہے۔ اس لیے اس طرح تو پھر اللہ والوں ساری زندگی انسان پڑھے نہ اور کسی وقت 70 سال کی عمر میں جا کے اللہ میری توبہ تو ساری پچھلی معاف، تو جو پڑھ رہے ہیں ان کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ یہ تو پھر شریعت کے اندر عدل نہ رہ گیا، ان کے لیے شریعت اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اور۔ تو اللہ برو ایسی بات نہیں ہے، اس بات نے بہت بڑے طبقے کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ جتنی نمازیں آپ کی زندگی کی رہ گئی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی عمر ہے 40 سال، تو آپ 40 سال میں مرید ہوئے یا کسی کا بیان سن کے یا کوئی بھی ایسا زندگی میں واقعہ ہوا، اللہ نے آپ کا دل نرم کر دیا اور آپ لوٹ آئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اب آج سے آپ نے نمازیں شروع کر دی 5 وقت کی، یہ تو ہو گیا معاملہ سیدھا۔ اب جو پیچھے معاملہ الجھا ہوا ہے اس کے لیے کیا کریں کہ تنہائی میں بیٹھیں۔ کہاں بیٹھے؟ تنہائی میں۔ یہ مسئلہ مولوی حل نہیں کرے گا، یہ مسئلہ پیر حل نہیں کرے گا، یہ مسئلہ آپ حل کریں گے۔ آپ ہی جج ہوں گے، آپ ہی مدعی ہوں گے، آپ ہی دعویٰ دائر کرنے والے ہوں گے، اور آپ ہی جو ہے گواہ ہوں گے، اور آپ نے خود ہی جو ہے فیصلہ کرنا، سب کچھ آپ ہی، آپ کی عدالت، آپ ہی جج، آپ ہی مدعی، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں گے؟ عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ آپ تنہائی میں بیٹھیں، 40 سال میں 15 سال پہلے والا نکال دیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بلوغت جو ہے تھوڑی سی دیر سے ہوتی ہے، عرب کے اندر 13 سال ہوتی ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پہ 15 سال کا 14 سال کا بچے جو ہیں وہ بالغ ہوتے ہیں۔ 15 سال پہلے جو ہے وہ نکال دیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 35 سال۔ اب 35 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب آپ نے تنہائی میں غور و فکر کرنا ہے کہ یا اللہ میں کبھی کبھی تو پڑھتا تھا، جمعے بھی میں نے پڑھے ہیں، کبھی 2 پڑھتا تھا، کبھی 1 پڑھتا تھا، کبھی 3 پڑھتا تھا، تو یوں آپ اندازہ لگائیں کہ میری کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب قمری سال کے مطابق، قمری انگریزی نہیں لینا، ذرا توجہ رکھیے گا، یہ بھول جائیں گے آپ۔ انگریزی ہوتا ہے 365 دن کا سال، قمری سال ہوتا ہے 360 دن کا۔ اگر 365 لگائیں گے وہ نمازوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ 30 نمازیں اور بڑھ جائیں گی ایک سال کے حساب سے، تو 35 سال کے لیے لگائیں گے تو 1000 نماز آپ کو مفت میں پڑ جائے گی۔ قمری سال 360 کا ہوتا ہے، تو ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 کو ہم ضرب دیں گے 360 سے،
تو 1 سال کی نمازیں نکل آئیں. تو اب آپ نے اپنے اندر جو منصف بیٹھا ہوا ہے, ضمیر بیٹھا ہوا ہے, اس سے فیصلہ لینا. کسی مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنا, اماں ابا سے نہیں پوچھنا, پیر سے نہیں پوچھنا. یہ مسئلہ آپ کا ہے, آپ کو معلوم ہے آپ نے کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی. آپ اندازہ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال کی نمازیں اگر ساری 2-2 3-3 کر کے کروں تو میری پڑھی گئی ہیں, تو باقی میری 30 سال کی نمازیں رہتی ہیں. تو میں نے اس کا طریقہ کیا بتایا کہ 360 کو آپ ضرب دیں گے 5 کے ساتھ, وہ نکل آئے گی تعداد. اس تعداد کو آپ ضرب دیں گے 30 کے ساتھ, یا جتنے سالوں کی پڑھنی ہے وہ اب تعداد نکلے گی. کل فرض کیا وہ تعداد نکل آتی ہے 10,000, تو 10,000 نماز یا 5,000 نماز جو تعداد نکلی ہے وہ آپ کو لوٹانی پڑے گی. اگلی بات, جب نمازوں کو اللہ والوں لوٹائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم نہ سنت موقدہ کو لوٹائیں گے, نہ سنت غیر موقدہ کو لوٹائیں گے, نہ نوافل کو لوٹائیں گے. صرف ہم 6 نمازیں لوٹائیں گے. دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5, لیکن نمازیں ہماری ہو جائیں گی 6. کیوں؟ 5 ہو جائیں گے فرض 5 نمازوں کے, اور 1 ہو جائے گا واجب جو وتر ہے. تو یوں اگر آپ وتر کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے, جب عشاء کی نماز جو ہے وہ لوٹائیں تو ساتھ وتر بھی لوٹا دیں, تو پھر کیا ہو جائے گے, آپ 5 نمازیں جو ہے وہ لوٹائیں گے ایک دن کی. ہم نہ تو سنت موقدہ لوٹائیں گے, نہ غیر موقدہ, اور نہ نوافل. ہم نے کیا پڑھنے ہیں؟ صرف فرض, اور ادھر سے کیا پڑھیں گے؟ وتر. کیا ہو گیا ہے؟ ادھر سے کیا پڑھیں گے؟ وتر. تو یوں اب آپ کی 5 نمازیں ہو جائیں گی فرضوں والی, اور 1 نماز ہو جائے گی وتر والی. یا اس کو عشاء کے ساتھ جوڑیں کہ جب بھی لوٹائیں گے 7 اکٹھے پڑھیں گے, 4 فرض اور 3 وتر 7 رکھتے اکٹھی پڑھیں گے. یا تو یوں آپ سمجھ لیں بات کو ہے, تاکہ وہ 5 اور 6 والے چکر میں آپ نہ پڑھیں. اب آپ نے جب نماز اللہ والوں پڑھنی ہے, اس کے اندر شریعت نے تخفیف دی ہے, فقہا نے, علماء نے فتاوی دیے ہیں, تخفیف دی ہے کہ ایک بندے کی اب 10,000 نمازیں ہیں تو وہ تو بیچارہ پڑھ پڑھ کے ہلکان ہو جائے گا. تو اس میں علماء نے تخفیف دی ہے. مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں, تو آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز فرض ظہر, پہلی قضا. فجر کی پڑھیں گے 2 رکعت نماز فجر پہلی قضا, عصر پہلی قضا, مغرب پہلی قضا, عشاء پہلی قضا, وتر پہلی قضا. جب پہلی کو پڑھتے جائیں گے تو جو دوسری ہے وہ پہلے والے نمبر پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب آپ آئس کریم لیتے ہیں یا کپ نکالتے ہیں کپ ہولڈر میں سے, تو آخری کپ جب نکال لیتے ہیں تو دوسرے والا آخری نمبر پہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے. نیچے سے آپ کپ نکالتے جاتے ہیں تو اوپر والا نیچے آتا جاتا ہے. اس طرح جب آپ نیچے سے ایک نماز پڑھتے جائیں گے تو جو اوپر والی ہوگی وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی. آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی قضا, نماز ظہر کی پہلی, یعنی پہلی نماز ظہر قضا کی نیت کرتا ہوں, منہ قبلہ شریف, اللہ اکبر. تو یہ الفاظ اگر آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے, اگر نہ کہیں تو اس ضروری نہیں ہے. نیت تو ارادے کا نام ہے, یہ تو مستحب ہے اگر آپ زبان سے کہہ لیں, مگر نہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں پہلی. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے نیت کر لی تو اس میں فقہا نے جو تخفیف بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کیا ظہر کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے, کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 4. تو 4 رکعتوں کے اندر یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے, کس میں جائیں گے؟ رکوع میں جائیں گے, تو آپ 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, آپ 1 بار پڑھ لیں. آپ سجدے میں جائیں گے تو کتنی بار تسبیح پڑھتے ہیں؟ 3 بار, آپ 1 بار پڑھ لیں, سبحان ربی الاعلی, آپ 1 بار پڑھ لیں. اسی طرح علماء نے ایک یہ تخفیف دی ہے. دوسری یہ ہے کہ جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ کی جگہ پہ آپ 3 بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور آپ رکوع میں چلے جائیں. تو یوں وہ نماز کیا ہو جائے گی آپ کی؟ ہلکی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہلکی ہو جائے گی. یہ کتنی تخفیف ہو گئی؟ 3. چوتھی تخفیف علماء نے فقہا نے جو دی ہے, امت کے اوپر آسانی کی ہے, وہ یہ کہ جب آپ قعدہ میں بیٹھ جائیں گے, اتحیات میں بیٹھ جائیں گے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
یہ پورا پڑھیں گے. اس کے بعد آپ صرف اتنا کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، بس سلام پھیر دیں گے. یا آپ بعض علماء نے کہا کہ آپ اتنا بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پھیر دیں، یعنی مکمل درود ابراہیم بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے اندر بھی تخفیف ہو جائے گی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اتنا کہہ دیا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، پھر دعا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یوں آپ کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، یعنی تھوڑے وقت میں آپ 2 نمازیں لوٹا لیں گے. تو یہ تخفیف ہے، سرے سے معافی نہیں ہے، تخفیف ہے، رعایت ہے، لٹانے کے طریقے کے اندر رعایت ہے، لیکن معافی نہیں ہے. اگلی بات یا جون سا بھی